أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف برکت والی رات شب برات میں اتارا۔ بے شک ہم اس کے ذریعے اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والے کام مثلاً رزق، موت وغیرہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم۔ قرآن نازل کرنا اور رسولوں کا بھیجنا آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو تو اس بات پر بھی یقین رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ بل هم في شك يلعبون۔ بلکہ وہ کفار مکہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم۔ تو اے حبیب آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، وہ کہیں گے یہ دردناک عذاب ہے، یعنی کفار مکہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے شدید بھوک اور قحط میں مبتلا کیے جائیں گے۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ جب وہ نگاہ اٹھائیں گے تو انہیں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون۔ اس دن کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے قحط کا عذاب دور فرما، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون۔ انہیں نصیحت قبول کرنا کہاں سے نصیب ہو، حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والے رسول تشریف لا چکے، پھر انہوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور بولے یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں، یعنی جنات انہیں یہ قرآن سکھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ اے کفار مکہ، بے شک ہم کچھ دنوں کے لیے تم سے عذاب دور کیے دیتے ہیں، لیکن تم پھر وہی کفر و نافرمانی کرو گے۔ قیامت کو یاد کرو جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ فرمائیں گے، بے شک ہم اپنے نبی کے دشمنوں سے
بدلہ لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا، اور ان کے پاس ایک معزز رسول موسیٰ تشریف لائے، اور انہوں نے فرعونیوں سے فرمایا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس اپنی نبوت اور رسالت کی روشن دلیل لاتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ نصیحت قبول کرنے کے بجائے فرعونی موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے، اور موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ اور اگر تم میرا یقین نہ کرو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، لیکن فرعونی نہ مانے تو موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تو ہم نے حکم فرمایا اے موسیٰ میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ، بے شک فرعونیوں کی طرف سے تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور دریا پر پہنچ کر آپ نے عصا مارا، اس میں 12 خشک راستے بن گئے۔ آپ بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے پار ہو گئے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا پھر عصا مار کر دریا کو ملا دیں تاکہ فرعون اس میں سے نہ گزر سکے، تو آپ کو حکم ہوا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ اور دریا کے راستوں کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دیں، بے شک وہ فرعونی لشکر اس دریا میں غرق کر دیا جائے گا۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ وہ فرعونی اپنے پیچھے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ہم نے یوں ہی کیا اور ان سب چیزوں کا وارث دوسری قوم یعنی بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ تو ان فرعونیوں کی ہلاکت پر آسمان اور زمین نہ روئے، اور انہیں عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد مہلت نہ دی گئی۔ فرعونی چونکہ کافر تھے اس لیے ان کی ہلاکت پر آسمان اور زمین نہ روئے، اور ایماندار جب مرتا ہے تو اس پر آسمان اور زمین 40 روز تک روتے ہیں، جیسے ترمذی شریف کی حدیث میں ہے۔ حضرت مجاہد سے کہا گیا کہ کیا مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ فرمایا زمین کیوں نہ روئے اس بندے پر جو زمین کو اپنے رکوع اور سجود سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان کیوں نہ روئے اس بندے پر جس کی تسبیح اور تکبیر آسمان تک پہنچتی تھی۔